السلام علیکم دوستوں، ویلکم ٹو دا اسٹوری ٹیلرز۔ اگر آپ کو ہارر سٹوری سننا پسند ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں۔ چلیے آج کی سٹوری شروع کرتے ہیں۔ آج جو واقعہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ میری زندگی کا سب سے خوفناک تجربہ تھا۔ ایک ایسی رات جو میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ یہ واقعہ کچھ سال پہلے کی بات ہے، جب میں اپنی نانی کے گاؤں گیا تھا۔ ایک چھوٹا سا پرانا گاؤں جو شہر سے کافی دور تھا۔ اس وقت پورنیما کی رات تھی۔ چاند پورے آسمان پر چمک رہا تھا، اتنا روشن کہ جیسے دن کا اجالا ہو۔ نانی کہتی تھی کہ پورنیما کی رات میں کچھ عجیب چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ہم شہر کے بچوں کو ایسی باتیں صرف کہانیاں لگتی تھی۔ اس دن گاؤں میں ایک میلہ بھی لگا تھا، لوگ ناچ گانا کر رہے تھے، بچے گول گپے اور مٹھائیاں کھا رہے تھے۔ میں بھی مزے میں تھا، لیکن رات کے 12 بجے تک سب کچھ بدلنے لگا۔ میں اور میرا دوست رفیق میلے سے واپس آ رہے تھے۔ راستہ ایک پرانے شمشان گھاٹ کے پاس سے گزرتا تھا۔ رفیق نے مذاق میں کہا، سنا ہے یہاں رات کو بھوت نکلتے ہیں۔ میں ہنس دیا اور کہہ دیا، چل یار بکواس بند کر۔ جیسے ہی ہم شمشان کے پاس سے گزر رہے تھے، ہوا کا تیز جھونکا اتنا تیز تھا جیسے کسی نے زور سے دھکا دیا ہو۔ پھر اچانک ہم نے دیکھا ایک سفید سا سایہ کچھ دور پر کھڑا تھا۔ ایک عورت جیسی شکل، سفید ساڑی میں لپٹی ہوئی۔ اس کا چہرہ چاند کی روشنی میں صاف نظر آ رہا تھا، لیکن آنکھیں وہ پوری کالی تھیں، صرف کالی کالی بڑی آنکھیں۔ رفیق نے میرا ہاتھ زور سے پکڑ لیا اور ہمیں لگا جیسے ہماری ٹانگیں جم گئی ہوں۔ وہ سایہ دھیرے دھیرے ہماری طرف بڑھنے لگا۔ میں کانپ رہا تھا۔ رات کا سناٹا، صرف ہماری دھڑکنوں کی آواز اور وہ قدم جو ہمیں اپنی طرف کھینچ رہے تھے۔ وہ سایہ دھیرے دھیرے ہماری طرف بڑھ رہا تھا۔ ہر قدم کے ساتھ میری سانسیں تیز ہوتی جا رہی تھیں۔ رفیق نے زور سے میرا ہاتھ پکڑا اور دھیمی آواز میں بولا، بھاگ فرحان بھاگ۔ لیکن جیسے ہی ہم بھاگنے لگے، ہمارے پیروں نے کام کرنا بند کر دیا، جیسے کسی نے زنجیر سے جکڑ لیا ہو، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس زنجیر کو کسی نے گھسیٹا اور دونوں کو زمین پر پھینک دیا ہو۔ ایک دم اندھیرا ہو گیا، ماحول میں خاموشی سی ہو گئی۔ ہم نے خود کو سنبھالا اور ہمت کر کے اٹھ کر بیٹھے، ہاتھ جھاڑے۔ جب سامنے دیکھا تو ہماری روح کانپ اٹھی۔ وہ سامنے تھا، بالکل اس کا چہرہ، اور اس سفید سائے کا چہرہ اب اور زیادہ صاف دکھ رہا تھا، اور اس کے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ تھی۔ پھر اچانک ہوا میں دھواں پھیلنے لگا، جگہ جگہ آگ جلنے لگی۔ ہم لوگ زور زور سے چلانے لگے، بچاؤ بچاؤ، اور ہماری آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ اور تب ایک پل کے لیے وہ سایہ رک گیا۔ اس نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور ہمیں اشارہ کیا جیسے بلا رہی ہو۔ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میرا جسم اس کی طرف کھینچ رہا ہے۔ رفیق نے زور سے ایک پتھر اٹھایا اور اس سفید سائے کی طرف پھینکا۔ جیسے ہی پتھر اس کے پاس جانے لگا، وہ ہوا میں گل گیا، بالکل غائب۔ بس اسی پل کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم دونوں نے جان بچا کر بھاگنا شروع کیا۔ نہ سمجھ آئے کہ راستہ کدھر ہے، بس اندھا دھند دوڑتے رہے۔ پیٹھ کے پیچھے سے لگاتار ایسی آوازیں آ رہی تھیں جیسے کوئی ہمیں پکار رہا ہو۔ کہاں تک بھاگو گے؟ وہ ہنسی کی آواز، پھر ایک آواز غصے میں، واپس آؤ، رک جاؤ۔ میں کانپ گیا، آنکھیں بند کر لی، سانس اندر روک لی۔ پھر وہ سفید ساڑی والی عورت ہمیں پھر سے دکھائی دی، وہی آنکھیں، بالکل کالی سیاہ، وہ خوفناک سی شکل۔ وہ کچھ نہیں کہہ رہی تھی، صرف گھور رہی تھی۔ اس بار وہ ہمارے اتنے قریب آ گئی تھی کہ اس کی سانس کی ٹھنڈک اپنے چہرے پر محسوس کر رہے تھے ہم۔ میں کسی طرح اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے آنکھیں بند کر کے کھڑا رہا۔ پھر کچھ ہی دیر میں وہ سایہ دھیرے دھیرے پیچھے ہٹنے لگا، جیسے وہ سمجھ گیا ہو کہ ہم ان سے نہیں ڈرتے۔ پھر ایک دم سے سب کا سب ہوا میں گل گیا اور بالکل غائب، اور ماحول سنسان۔ ہم دونوں جمے ایک جگہ کھڑے رہے۔ کچھ دیر تک تو سمجھ نہیں آیا کہ یہ کیا ہوا ہے، کیا یہ کوئی خواب تھا یا حقیقت۔ رات کا وہ پل اتنا بھاری تھا کہ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا تھا، کوئی انسان تھا یا کوئی سایہ۔ گاؤں پہنچ کر ہم نے کسی سے کچھ نہیں کہا۔ نانی نے ہمیں دیکھتے ہی
ایک دیا جلا دیا اور صرف آنکھوں سے وہ سمجھ گئیں کہ کچھ بہت بھیانک دیکھا ہے ہم نے، لیکن انہوں نے بھی کچھ نہیں پوچھا۔ آج بھی جب پورنیما کی رات ہوتی ہے میں کبھی باہر اکیلے نہیں جاتا۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔